بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ آپ کی حوصلہ افزائی سے ہماری محنت اور بہتر ہو سکے گی۔ ہمیں آپ کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر اس قبیلے کی کوئی عورت کسی ملک میں جا کر شادی کر لیتی یا مرد شادی کر لیتا تو پھر انہیں وادی کاف میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ جب وہ اپنے لوگوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے تو پھر کسی غیر ملک سے ہمیشہ کے لیے رابطہ قائم کر کے انہیں دوستی کرنے اور اپنے ہاں گھر بنانے یا سازشیں کرنے کا موقع کیسے دے سکتے تھے؟ ان کے ہاں صدیوں سے یہ دستور چلا آ رہا تھا۔ صرف میری خاطر پہلی بار یہ روایت توڑ دی گئی تھی کہ مجھ سے رشتہ جوڑنے کے لیے وہ بیرونی دنیا سے محدود پیمانے پر رابطہ قائم کر رہے تھے۔ اسلامی مشنری وہاں پہنچ رہی تھی۔ ہماری دنیا میں مذہبی تبلیغ کے معاملے میں سب سے پہلے بدھ مت کو شہرت حاصل ہے۔ اس مذہب کی تبلیغ کرنے والوں نے دنیا کے نصف حصے تک ہر ملک میں سفر کیا، ہر شہر میں تبلیغ کی۔ اس کے بعد عیسائی مشن ہے جو موجودہ دور میں بدھ مذہب سے بھی زیادہ اپنا پھیلاؤ رکھتا ہے۔ اس کے باوجود عیسائی مشن کے لوگ وادی کاف کی سرزمین پر قدم نہ رکھ سکے۔ ریڈ کراس اس سوسائٹی کے بہانے بھی انہیں وہاں آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ چونکہ میری داستان کے اہم کردار اب وادی کاف میں داخل ہونے والے ہیں، اس لیے یہ تمہید پیش کر رہا ہوں۔ وادی کاف ایک ایسے پہاڑی سلسلے کے دامن میں آباد ہے جسے ہوائی پرواز کے دوران دیکھا جائے تو وہ پہاڑی سلسلہ اردو کے حرف کاف کی شکل کے مانند دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے قدیم داستانوں میں اس کی وادی کو وادی کاف کہا گیا اور اب بھی کہا جاتا ہے۔ ان پہاڑوں کا قدرتی کٹاؤ اور گھیراؤ ایسا ہے کہ بیرونی حملہ آور فضائی حملے نہیں کر سکتے۔ جہاں وسیع میدان نظر آتا ہے وہاں کئی صدیوں سے قبیلے کے کسی فرد نے ایک گھر بھی نہیں بسایا۔ اسے یوں ہی کھلا میدان چھوڑ دیا تاکہ بمباری کرنے والے دل کھول کر حسرت پوری کریں اور ناکام لوٹ جائیں۔ قبیلے کے لوگ پہاڑیوں کے سائے میں آباد ہوتے ہیں۔ فضائی پرواز کے دوران ان کے مکانات نظر نہیں آتے۔ جہاں تک خشکی کے راستوں کا تعلق ہے تو وہ علاقہ ہمیں ہمیشہ برف سے ڈھکا رہتا ہے۔ سال میں صرف 2 ماہ برف پگھلتی ہے۔ موسم بہار کا سماں رہتا ہے۔ ایسی حالت میں بیرونی حملہ آور برفانی علاقے پر حملہ نہیں کر سکتے۔ موسم سرما میں کرنا چاہیں تو قبیلے کے لوگ نظر نہیں آتے۔ وہ کن پہاڑیوں کے سائے میں آباد ہیں ان کا سراغ لگانا پڑتا ہے۔ جب تک وہ سراغ لگائیں گے اس وقت تک اچانک حملے ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا حملہ آور کدھر سے آئے اور وار کر کے کہاں روپوش ہو گئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں تھے، ہزاروں میل سے مار کرنے والے میزائل نہیں تھے۔ موجودہ دور میں بڑے بڑے ممالک توسیع پسندی کے عزائم لے کر چھوٹے چھوٹے ملکوں کو اپنا محتاج بنائے رکھنے کی کوشش کرتے، وہاں تخریبی کارروائیوں کے ذریعے اپنی پسند کی حکومتیں قائم کرتے۔ ایسے دور میں بھی کسی نے وادی کاف کے علاقے میں یا اسے اپنے زیر اثر رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وادی کاف کا راستہ بہت ہی دشوار گزار ہے۔ آج بھی گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر سفر کیا جاتا ہے، دوسری کوئی سواری کام نہیں آ سکتی۔ وادی کاف کے وسیع علاقے میں ہیلی کاپٹر اتر سکتے ہیں، طیارے کے لیے رن وے بنایا جا سکتا ہے، لیکن نہ تو قبیلے والے رن وے بنانے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی کسی ہیلی کاپٹر کو اترنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہماری دنیا میں ایسے کتنے ہی آزاد علاقے ہیں جن پر دوسرے ممالک توجہ نہیں دیتے، اس یقین کے ساتھ کہ کوئی اور توجہ نہیں دے رہا ہے۔ اب حالات یکلخت بدل گئے تھے۔ اب وادی کاف کی اہمیت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہاں ایٹم بم یا ہائیڈروجن بم کا ذخیرہ کیا جا رہا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت تھی کیونکہ ہائیڈروجن بم کے ذخیرے کہیں اور بھی ہو سکتے تھے۔ ملک اگر ان بموں کو بنانے کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسرے اس دعوے کو پورا کر دکھایا تھا، لیکن ٹیلی پیتھی ایسا مہلک ہتھیار ہے جس کا اول تو کوئی توڑ نہیں تھا۔ اس کا توڑ رسونتی کی صورت میرے ہی پاس موجود تھا، یعنی 2 ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک ہو گئے تھے۔ پھر ایسے میں وادی کاف کی اہمیت کیوں نہ بڑھتی؟ اب وہ دنیا کا اہم ترین علاقہ بننے والا تھا۔ میں نے سباتا سے کہا، بھارتی میزبان تمہارے بارے سے رابطہ قائم نہیں کر سکتے، پھر یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ مجھے اپنے ہاں کے آرام دہ طیارے میں اپنے ساتھ وادی کاف پہنچانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہہ دیا، جب تک ٹارٹر غلبہ کی اجازت نہیں ہوگی وہاں طیارہ تو کیا پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت
وقت بھارتی انٹیلیجنس اور ان کی وزارت خارجہ کے افسران وادی کاف کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی دھن میں لگے ہوئے ہوں گے۔ ویسے میں نے کہہ دیا ہے کہ اس قبیلے کے سربراہ ٹارٹر غلبہ کی نظروں میں اس کی اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ سباتا اور بلبا بھی جب وادی کاف میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے مہذب دنیا میں سفر کے تمام ذرائع ترک کر دیتے ہیں۔ طیارے سے آتے ہیں تو انقرہ تک سفر ملتوی کر دیتے ہیں، وہاں سے خشکی کے راستے ٹرین میں سفر کرتے ہیں، پھر جیپ اور ٹرک کے ذریعے ترکی کی آخری سرحد تک جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا سفر گھوڑوں کی پیٹھ پر جاری رہتا ہے۔ گھوڑوں اور خچروں کے علاوہ ان پہاڑی دشوار گزار راہوں میں کوئی دوسری سواری کام نہیں آتی ہے۔ مجھے یقین ہے میرے باپ تک پہنچنے کے لیے وہ میرے ساتھ گھوڑوں پر سفر کریں گے اور ان مشکل راستوں سے گزریں گے۔ وہ ایسا ضرور کریں گے۔ بہرحال میں دوسری جگہ معلومات حاصل کر کے آتی ہوں۔ میں کہال تنظیم کے سربراہ کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہاں یہودی اکابرین کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ رسونتی گیلے صابن کی طرح ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ کوئی پنچھی ہو تو پنجرے میں قید کیا جائے، کوئی راز ہو تو اپنے سینے میں دفن کر کے رکھا جائے، لیکن ٹیلی پیتھی کا تعلق ہوا سے ہے۔ سوچ کی لہریں ہوا کے ساتھ ساتھ ایک دماغ سے دوسرے دماغ تک پہنچتی ہیں۔ ٹیلی پیتھی جاننے والا خواہ فرہاد ہو یا رسونتی، وہ ہوا کی مانند ہوتا ہے اور ہوا کو مٹھی میں بند نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ جب تک ٹیلی پیتھی سے محروم رہی دوستی کے نام پر قیدی بنی رہی۔ جیسے ہی یہ علم دوبارہ حاصل ہوا وہ ہوا کی طرح اڑ گئی۔ دوسرے ممالک اور خطرناک تنظیمیں تو اب اسے حاصل کرنا چاہتی تھیں، لیکن یہودیوں کو تو وہ حاصل ہو چکی تھی، لہذا یہ صدمہ وہی جانتے ہیں جو حاصل کر کے کھو دیتے ہیں، پھر پچھتاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام عائد کرتے ہیں۔ وہاں کا حال تنظیم کے اجلاس ہو رہے تھے، ان میں اعلیٰ حکام شریک ہو رہے تھے، یہودی اکابرین بھی شامل ہوتے تھے اور سب ایک ہی سوال کرتے تھے کہ رسونتی یہاں سے کیسے گئی، کس کے مشورے پر گئی۔ اس پر کا حال تنظیم کے سربراہ ریمونڈیل کو وضاحت کرنی پڑی۔ کسی ایک کا مشورہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سومر نے کہا اسے ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں کی آب و ہوا راس آتی ہو۔ دراصل ہم زبردست دھوکہ کھا گئے۔ رسونتی بہت پہلے ہی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں حاصل کر چکی تھی۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں جس وقت رسونتی کو ہمارے ایئرپورٹ سے اغوا کرنے کے لیے ریڈ پاور کے آدمی آئے تھے اور انہوں نے فرضی پارس کو گولی مارنے کا حکم دیا تھا، اسی وقت اس کی ممتا جوش میں آئی تھی اور وہ خیال خوانی کے قابل ہو گئی تھی۔ تب سے اس نے اپنی صلاحیت کو چھپائے رکھا، ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے فرہاد کو بن کر بولتی رہی۔ دوسرے عہدیدار نے تائید کی، ہمارے سیکرٹ ایجنٹ جمی فاؤنڈر نے بھی یہی اطلاع دی ہے۔ وہ خود مسٹر فرہاد سے سامنا کر چکا ہے اور یہ دیکھ چکا ہے کہ فرہاد خیال خوانی کے قابل نہیں ہے، وہ بالکل بے ضرر ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے برعکس رسونتی بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ فرہاد بے ضرر صحیح، وہ ابھی بے بس ہے، رسونتی کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن اس کی ساتھی عورتیں اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ نیپال سے خبر آئی ہے کہ وادی کاف کی شہزادی سباتا فرہاد علی تیمور کی ہونے والی دلہن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرہاد کی ساتھی سونیا سباتا وغیرہ رسونتی کا ساتھ دے رہی ہیں، وہی اسے دونوں بچوں کے ساتھ وادی کاف لے جا رہی ہیں۔ کمبخت نے کتنی اچھی جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ کاحال تنظیم کے سربراہ ریمونڈیل نے کہا اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، یہ اسے بہت مہنگا پڑے گا۔ وادی کاف تو کیا وہ قبر میں بھی چلی جائے تو ہم اسے نکال لائیں گے۔ میں وزارت خارجہ کے سیکرٹری سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے آئندہ اقدامات کی وضاحت کریں۔ وہ کہنے لگا ہمارے ذہن اور تجربہ کار جان بازوں کی ایک بہت بڑی جماعت وادی کاف کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ بے شک وہاں کے راستے دشوار گزار ہیں، وہاں پہنچنے کے لیے بعد ہم ان قبیلے والوں کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ وادی کاف کے دامن میں ایسی جگہ مکانات بنا کر رہتے ہیں جہاں سے بیرونی حملہ ناکام ہوتا ہے، پھر بھی ہم گوریلا فائٹ کریں گے۔ اب وادی کاف کے باشندوں کو سکون نصیب نہیں ہوگا، وہ کبھی معلوم نہیں کر سکیں گے کہ گوریلا جنگ لڑنے والے کا تعلق ہم سے ہے۔ ادھر ہم سرکاری سطح پر دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے، وہاں کے سربراہ ٹارٹر غلبہ کو کسی نہ کسی طرح اپنے دباؤ میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ایک نے سوال کیا آخر کس طرح دباؤ میں لایا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم سپر ماسٹر سے رابطہ قائم کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں فرہاد کو حاصل کرنے کے سلسلے میں سپر ماسٹر اور ماسک مین سے شدید اختلافات ہوئے۔ فی الوقت ہم ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، ہم میں سے اب کوئی بھی فرہاد کو حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ رسونتی اب ہماری ضرورت ہے۔ ہم سپر ماسٹر اور دوسری بڑی تنظیموں کے حکام کو یہ ذہن نشین کرائیں گے کہ رسونتی کو ایک دوسرے کے تعاون
تعاون سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سونیا اور رسونتی کے پاس آ کر انہیں پہلے سباتا کے متعلق بتایا۔ وہ بہت خوش ہوئیں کہ اسے وادی کاف کی شہزادی کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ اب وہ لوگ دوست نما دشمن ہی رہے صحیح، لیکن سباتا کے شایان شان سلوک کریں گے اور اسے عزت سے وادی کاف تک ضرور پہنچائیں گے۔ اس کی طرف سے اطمینان ہو گیا تھا۔ پھر میں نے یہودیوں کی پلاننگ اور ان کے اقدامات کے متعلق بتایا۔ سونیا نے کہا تم سپر ماسٹر اور ریڈ پاور وغیرہ کے متعلق بھی معلومات حاصل کرو، وہ بھی اپنے اپنے طور پر کچھ چالیں چل رہے ہوں گے۔ رسونتی نے کہا میں یہاں مصروف ہوں، یہاں میری موجودگی ہر لمحہ ضروری ہے، ورنہ میں بھی دشمنوں کی چالوں کو سمجھنے کے لیے فرحاد کے ساتھ ساتھ مختلف دماغوں میں جگہ بناتی رہتی۔ میں تنہا کافی ہوں، تم اور سونیا طیارے میں حاضر دماغ رہو، میں پھر آؤں گا۔ میں نے سباتا کے پاس پہنچ کر رسونتی کی حیثیت سے سمجھایا کہ وہ فرضی رسونتی کو اپنے ساتھ وادی کاف لے جائے۔ اس کے بعد میں سپر ماسٹر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی سوچ کے ذریعے پتہ چلا کہ اس کے اعلیٰ حکام رسونتی اور پارس کے متعلق صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے خلائی سیارے سے کام لے رہے ہیں۔ وہ طیارہ جیسے ہی انقرہ پہنچے گا، سیارے سے اس کی تصاویر حاصل کی جائیں گی۔ وادی کاف میں رسونتی اپنے بچوں کے ساتھ پہنچے گی، وہاں جو کچھ بھی ہوتا رہے گا اس کا سراغ خلائی سیارے کے ذریعے لگایا جاتا رہے گا۔ نیچے زمین پر دو طرفہ محاذ بنایا جائے گا، ایک طرف جاسوس اور گوریلا فائٹرز خلائی سیارے سے موصول ہونے والی معلومات کے مطابق اس وادی کی طرف ضروری اقدامات کریں گے، دوسری طرف سرکاری سطح پر دوستی کا پیغام بھیجا جائے گا۔ وادی کاف کو ایک چھوٹے سے ملک کی حیثیت سے دے کر ٹاٹر گلبا کو وہاں کا بادشاہ تسلیم کر کے سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں گے۔ غرض کے وادی کاف میں داخل ہونے اور رسونتی کے قریب پہنچنے کا جو بھی بہانہ ہاتھ آئے، جو بھی چال چلی جا سکے، وہ کسی بھی چال سے کسی بھی بہانے سے باز نہیں آئیں گے۔ میں نے ماسک مین کی آواز کبھی نہیں سنی تھی، اس لیے اس کے دماغ کو گرفت میں نہیں لے سکتا تھا، لیکن یہ سمجھ میں آ سکتا تھا کہ ریڈ پاور کے آدمی بھی کیسی کیسی چالیں چل رہے ہوں گے۔ یقیناً وہ بھی خلائی سیارے کے ذریعے وادی کاف کی حدود میں جاسوسی کریں گے اور اپنے جاسوسوں کو اہم معلومات فراہم کرتے رہیں گے۔ وہ بھی یقیناً دو طرفہ محاذ قائم کریں گے۔ وقت آنے پر میں ریڈ پاور کے باس اور ان کے اہم ماتحتوں کے دماغوں میں پہنچ سکتا تھا۔ میں اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچ گیا، وہ بہت پہلے ہی ادارے میں پہنچ چکی تھی، اس وقت بابا صاحب کے ادارے میں تھی۔ مجھے اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہی بولی فرحاد میں جانتی ہوں رسونتی اور دونوں بچوں کے سلسلے میں بے حد مصروف ہو گئے ہو۔ یہ درست ہے کہ وہ اپنے دونوں بچوں کو نیپال سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو چکی ہے اور جس طیارے میں سفر کر رہی ہے اسے اغوا کیا جا رہا ہے۔ تمہیں یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ فرانسیسی حکام ہمارے ادارے کے شیخ الفارس غلام حسین البرکی سے بار بار رابطہ قائم کر رہے ہیں اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ رسونتی کو فرانس میں نہ لایا جائے، نہ ہی بابا صاحب کے ادارے میں پناہ دی جائے، ورنہ یہ ملک خطرناک تنظیموں اور تخریب کاروں کا مسکن بن جائے گا۔ میرے متعلق فرانسیسی حکومت کی کیا رائے ہے؟ وہ سجاد کو فرحاد سمجھ رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ ٹیلی پیتھی سے خالی ہے، بے ضرر ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تاہم اس کے لیے بھی تاکید کی گئی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اسے فرانس کی حدود سے باہر بھیج دیا جائے یا ادارے کی طرف سے یہ ضمانت دی جائے کہ فرحاد اس ادارے کی چار دیواری سے باہر نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کی وجہ سے کوئی ہنگامہ جنم لے گا۔ اگر ایسا ہوا تو آئندہ ہمارے ادارے کو فرانسیسی حکومت کا نہ تعاون حاصل ہوگا اور نہ ہی اس حکومت کی سرپرستی حاصل ہو سکے گی۔ تم اور سجاد بابا صاحب کے ادارے میں کیسے پہنچ گئے جبکہ بلیک شیڈو تم دونوں کو دوستی کے نام پر حراست میں رکھنا چاہتا تھا؟ میں بھی حیران ہوں کہ اچانک اس کا رویہ کیسے بدل گیا۔ پیرس پہنچتے ہی اس کے خاص ماتحت نے کہا ابھی بلیک شیڈو کی طرف سے احکامات موصول ہوئے ہیں کہ ہمیں بحفاظت بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا جائے اور انہوں نے واقعی ہمیں پہنچا دیا۔ بلیک شیڈو کے اس رویے کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ پہلے تو میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ تمہاری اہمیت کم اور رسونتی کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، سب اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بلیک شیڈو بھی اسے حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ تمہیں بھی کم اہم نہیں سمجھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ بین الاقوامی شہرت رکھنے والے بڑے بڑے ذہین اور تجربہ کار ڈاکٹروں کے ذریعے تمہارا علاج کرائے گا اور پھر تمہاری ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں بحال کرائے گا۔ جب اس کے یہ عزائم تھے تو پھر اس نے مجھے سجاد کے ساتھ کیوں یہاں آنے دیا؟ میں نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد پوچھا کیا تمہیں پورا یقین ہے اس نے تمہیں سجاد کے ساتھ بابا صاحب کے ادارے میں پہنچایا ہے؟ یہ کیسا سوال کر رہے ہو جبکہ میں یہاں موجود ہوں؟ بے شک تم موجود
موجود ہو؟ کیا سجاد بھی موجود ہے؟ کیا تم اس نقطے کو فراموش کر گئی ہو کہ اس نے کئی ڈمی فرہاد تیار کیے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی ایک ڈمی سے تمہیں بھی دھوکہ دے رہا ہو۔ اس نے چونک کر کہا، او گاڈ، میں تو اس پہلو کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ پلیز سجاد کے دماغ میں فوراً پہنچو۔ اور میں فوراً پہنچ گیا۔ وہ بابا صاحب کے ادارے میں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اعلیٰ بی بی کے پاس پہنچ کر کہا، تم دھوکہ کھا گئیں۔ جو سجاد تمہارے ساتھ ادارے میں آیا ہے، اسے فوراً وہاں سے نکالو۔ وہ ادارے کے اہم راز معلوم کرنے آیا ہے۔ میں اس کا علاج کرتی ہوں، لیکن یہ ہوا کیسے؟ سجاد تو یونان سے میرے ساتھ آیا ہے، کبھی مجھ سے الگ نہیں ہوا، پھر اس کی جگہ میرے ساتھ ڈمی سجاد کیسے آ گیا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بلیک شیڈو نے ڈمی فرہاد تیار کیے ہیں اور تم ڈمی سجاد کہہ رہی ہو۔ یہ بھی خوب رہی۔ لوگ سوچتے کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے۔ بلیک شیڈو اپنی جگہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس نے فرہاد کو تبدیل کر دیا ہے۔ بہرحال میں نے سجاد کے دماغ کو ٹٹول کر دیکھا ہے۔ جب تم پیرس کے ایئرپورٹ میں پہنچی تھی تو سجاد لیگیج حال میں تم سے کوئی 5-10 منٹ کے لیے الگ ہوا تھا۔ اسی وقت بلیک شیڈو کے آدمیوں نے ڈمی سجاد تمہارے حوالے کر دیا، لیکن ہمارا سجاد ان کے ساتھ کیسے چلا گیا؟ اس سے کہا گیا کہ سپر ماسٹر اور ماسک مین کے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اسے اور تمہیں الگ الگ گاڑیوں میں لے جایا جائے گا۔ چونکہ تم اسے سمجھا چکی ہو کہ بلیک شیڈو کی باتوں پر عمل کرنا ہے اور اسے دوستی کا فریب دینا ہے، لہٰذا اس نے بحث نہیں کی اور ان کے آدمیوں کے ساتھ چلا گیا۔ فرہاد، یہ لوگ اپنے اپنے طور پر خوب ڈرامہ پلے کر رہے ہیں۔ ادھر بلیک شیڈو نے دیکھا کہ رسونتی کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ گئی ہیں، اس کے پیچھے ساری دنیا پڑ گئی ہے، تو اس نے فرہاد کو پوری طرح سے اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے مجھ سے الگ کر دیا۔ اعلیٰ بی بی درست کہہ رہی تھی، یہی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ پیرس میں اعلیٰ بی بی بلا شبہ بے تاج ملکہ کہلاتی تھی، اتنے وسیع ذرائع کی مالک تھی کہ ایک فون کھڑکا کر وہاں کے حکام کو کسی بھی وقت ملاقات پر مجبور کر سکتی تھی۔ خطرناک تنظیموں کے افراد اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ بلیک شیڈو کو بھی عقل آ گئی ہوگی۔ اعلیٰ بی بی کو پیرس میں کہیں چھپا کر یا قیدی بنا کر رکھنے میں سراسر خطرہ تھا۔ ادارے کے لوگ کسی نہ کسی طرح وہاں تک پہنچ جاتے۔ سیدھی سی بات یہی سمجھ میں آئی کہ ڈمی سجاد اعلیٰ بی بی کے حوالے کر کے سب کو اس خوش فہمی میں مبتلا رکھا جائے کہ بلیک شیڈو نے واقعی دوستی کا ثبوت دیا ہے اور انہیں اپنا قیدی بنا کر نہیں رکھا۔ دوسری طرف اس نے فرہاد کو اپنی ملکیت بنا لیا تھا۔ وہ ٹیلی پیتھی نہیں جانتا تھا، اس لیے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا جہاں اسے چھپا کر رکھا گیا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، میں ڈمی سجاد کو دشمنوں کے حوالے کروں گی، اگرچہ وہ سب رسونتی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن فرہاد کی اہمیت بھی کم نہیں ہے۔ یہ تو سبھی سمجھ گئے کہ اتنے عرصے بعد رسونتی کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیتیں واپس آ سکتی ہیں تو فرہاد کی صلاحیتیں بھی ایک دن بحال ہو جائیں گی، لہذا اسے بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں ڈمی سجاد کو ادارے سے باہر مصروف رکھوں گی، تمام دشمنوں کو مختلف ذرائع سے اطلاع پہنچاتی رہوں گی کہ فرہاد پیرس میں فلاں فلاں جگہ سرگرم عمل ہے، ایسے ہی وقت کوئی نہ کوئی اسے اغوا کرے گا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھی تدبیر ہے، تم سجاد کو کسی طرح وہاں سے لے آؤ، معلوم کرو کہاں رکھا گیا ہے۔ میں ابھی اپنے لوگوں کو بلیک شیڈو کے آدمیوں کے پیچھے لگا دوں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں سجاد کو وہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے تمام ممالک اور خطرناک تنظیمیں وادی کاف کے گرد گھیرا ڈال رہی ہیں، بلیک شیڈو خاموش نہیں بیٹھے گا، رسونتی کے لیے وہ بھی گہری چالیں چلے گا۔ میں سجاد کے ذریعے کسی نہ کسی حد تک اس کے اقدامات کو سمجھ سکوں گا، لہذا اسے وہیں رہنے دو۔ میں ٹارڈر غلبہ کے پاس آ گیا، اس کے ذریعے دیکھا قبیلے کے صرف مرد ہی نہیں، عورتیں بھی طیارے کے لیے رن وے بنانے میں مصروف تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ سب بجلی سے چلنے والے کھلونے ہیں۔ ٹارڈر غلبہ نے ایک سوئچ آن کیا اور وہ سب حرکت میں آ گئے ہیں۔ اپنا کام ختم کرنے کے بعد ہی جب ٹارڈر غلبہ سوئچ آف کرے گا تب وہ اپنا ہاتھ روکیں گے۔ میں بحیثیت رسونتی ٹارڈر غلبہ کو تمام حالات بتاتا رہا، وہ سن رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں اب میری وادی دنیا کی اہم ترین چھوٹی سی مملکت کہلائے گی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ ہمیں دوسروں پر برتری حاصل ہو، پہلے فرہاد کی دوستی کچھ کم نہ تھی، اب تم آ رہی ہو، اب میں دشمنوں کے دانت کھٹے کر دوں گا۔ بے شک ہم ان سے مقابلہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیسی چالیں چل رہے ہیں، پھر بھی انہیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ تمہارے ہاں کے لوگ اگرچہ مہذب دنیا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، تاہم اعلیٰ تعلیم کے لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں باہر جاتے ہیں۔ خود سباتا نے یورپ میں رہ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ گھر کا بیدی لنکا ڈاتا ہے۔ تمہارے ہاں سے جو لوگ بیرونی ممالک جاتے ہیں اور بڑے بڑے ڈپلومے حاصل
کرتے ہیں ان میں سے کچھ یقیناً کسی نہ کسی ملک کے زیر اثر ہوں گے۔ وہاں کے حکام نے، انٹیلیجنس والوں نے، خارجہ پالیسی بنانے والوں نے ان طلباء اور طالبات میں سے جانے کتنے لوگوں کو پہلے سے ہی خرید رکھا ہوگا اور اب وہ ان کے کام آئیں گے۔ تم درست کہتی ہو، ایسے لوگ ہر ملک ہر قوم میں ہوتے ہیں، میرے ہاں بھی ہو سکتے ہیں۔ میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتا، لیکن ٹیلی پیتھی آخر کس دن کام آئے گی؟ جن پر بھی شبہ ہوگا میں ان سے گفتگو کروں گا، تم ان کے دماغوں میں پہنچ کر سراغ رسانی کر لینا۔ وہ تو کرنا ہی ہوگا، لیکن اب تمہارا بھی آرام سکون برباد ہو چکا ہے، تمہیں بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تبھی سے ایک آنکھ سوتے ہیں، ایک آنکھ جاگتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر بچے کو یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ تم دیکھو گے جو دشمن سیاسی چالوں میں بڑی شہرت رکھتے ہیں وہ یہاں منہ کی کھائیں گے۔ ٹارٹر غلبہ سے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ وہ رسونتی سے رابطہ قائم کر کے بہت خوش تھا، خود کو طاقتور سمجھ رہا تھا۔ اس کا ایسا سمجھنا غلط بھی نہ تھا، اسے ہمارے ذریعے اہمیت حاصل ہو رہی تھی۔ طیارے میں 3 گھنٹے گزر چکے تھے، وہاں کسی گڑبڑ کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سونیا کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور رسونتی کے پاس ٹیلی پیتھی تھی، پھر بھلا کون ان کے خلاف قدم اٹھا سکتا تھا؟ تمام مسافر جو پہلے سہمے ہوئے تھے وہ سونیا کے اطمینان دلانے کے بعد مطمئن ہو گئے تھے۔ طیارہ اغوا ہونے کی صورت میں مسافروں کے دلوں میں جو دہشت پیدا ہوتی ہے وہ دہشت تو نہیں تھی، لیکن پریشانی تھی۔ ان کا سفر بہت طویل ہو گیا تھا، وہ 2 گھنٹے کے اندر بینکاک پہنچنے والے تھے۔ اب یہ طیارہ پہلے وادی کاف جائے گا، پھر وہاں سے واپس بینکاک جائے گا، یا انقرہ پہنچنے کے بعد مختلف طیاروں کے ذریعے انہیں ان کی منزلوں تک روانہ کر دیا جائے گا۔ جو کچھ بھی ہو، ان کا سفر تقریباً 24 گھنٹے طویل ہو رہا تھا۔ میں نے سونیا اور رسونتی سے کہا اب یہ وادی کاف پہنچنے میں کم از کم 8 گھنٹے اور لگیں گے، اس وقت تک میں دوسری جگہ مصروف رہوں گا۔ میری ضرورت ہو تو رسونتی مجھے مخاطب کر لے گی۔ اب میرا اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ میری عدم موجودگی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی اور حالات خدا نخواستہ بگڑے تو ان پر قابو پا لیا جائے گا۔ میں بیروت میں حاضر ہو گیا، اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوا قد آدم آئینے کے سامنے پہنچا۔ آئینے میں میرے پیچھے ایک دیوار نظر آ رہی تھی، دیوار پر ایک گھڑی تھی، اس گھڑی میں 10:10 ہوئے تھے۔ آئینہ ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے، الٹی بات بتاتا ہے۔ گھڑی میں 2 بجے ہوں تو آئینے میں 10 بجے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے سیدھی طرف سے مانگ نکالے تو آئینے میں الٹی طرف مانگ نظر آتی ہے۔ اسی طرح آئینے کے سامنے فرہاد کھڑا ہو تو آئینہ اسے کرسٹوفر میکی بنا کر پیش کرتا ہے۔ میں کرسٹوفر میکی کے بیڈ روم میں کرسٹوفر میکی کی حیثیت سے موجود تھا۔ پچھلی رات یہاں اچھا خاصا ہنگامہ رہا تھا، میں اس ہنگامے کے نتیجے میں یہاں پہنچ گیا تھا اور اصل کرسٹوفر میکی دوسری دنیا میں ٹرانسفر کر دیا گیا تھا۔ ہم انسانی تاریخ کے سب سے اہم سائنسی دور سے گزر رہے ہیں۔ اس دور میں جتنی حیرت انگیز ایجادات ہو رہی ہیں، ان کے پیش نظر روحانیت کی باتیں ذرا مضحکہ خیز لگتی ہیں، لیکن ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ روحانیت کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ کرسٹوفر میکی نے اپنی موت سے پہلے پیشن گوئی کی تھی کہ پچھلی رات اس پر باری ہے، اگر وہ کسی طرح ایک رات گزار لے گا تو پھر اس کی زندگی طویل ہوگی، ورنہ وہ کسی عورت کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ میری بات سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ عورت کون ہوگی۔ میں نے اپنی دانست میں لیلا ثانی کو وہاں جانے سے روکا تھا، اس کے باوجود وہ ایک عورت کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور وہ عورت تھی حدیقہ۔ میں کرسٹوفر میکی کے آئرن سیف کے پاس آیا اور اسے کھول کر اس کی تلاشی لینے لگا۔ ضروری کاغذات تلاش کیے، اس کی ڈائری دیکھی، یوں تو میں اس کے متعلق تمام اہم معلومات حاصل کر چکا تھا اور بڑی کامیابی سے اس کا رول ادا کر سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس آئرن سیف میں ایسی بے شمار چیزیں تھیں جن کا مطالعہ کرتے رہنا لازمی تھا تاکہ کبھی کوئی چھوٹی سی بھی لغزش نہ ہو جائے۔ اس دوران فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھا کر میکی کے انداز میں کہا، یس میکی از ہیئر۔ دوسری طرف سے لیلا ثانی کی آواز سنائی دی۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ دوپہر 2 بجے کے بعد اس سے ملاقات کا وقت مقرر ہوا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کیا آ جاؤں؟ میں نے انجان بن کر پوچھا، کون ہو تم؟ کہاں آنے کی بات کر رہی ہو؟ مسٹر میکی، سنا ہے تم صرف ماہر نجوم ہی نہیں، قیافہ شناس بھی ہو۔ کیا قیافہ شناس صرف چہرے کو پڑھتے ہیں، آنکھوں میں جھانکتے ہیں؟ کیا ان کے لب و لہجے کے اتار چڑھاؤ کو، ان کی آواز کو پہچان کر ان کا تجزیہ نہیں کرتے؟ اتنی دیر سے بول رہی ہو تو سمجھ میں آ گیا تم سارا آئزک ہو۔ دراصل میں اپنے معاملات میں بہت زیادہ مصروف رہا، اس لیے پہلی بار تمہاری آواز پر توجہ نہیں دی۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ
ایک قیافہ شناس پہلی ہی ملاقات میں ساری باتوں کا تجزیہ کر لے۔ بائی دی وے، پچھلی رات کے واقعات نے مجھے بڑا اپسیٹ کیا ہے۔ میں تفریح کے موڈ میں ہوں۔ کتنی دیر میں آ رہی ہو؟ میں تیار بیٹھی ہوں، سمجھ لو پہنچ گئی۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، بیڈ روم کا دروازہ کھول کر ملازم کو آواز دینا چاہتا تھا، دیکھا کہ کوریڈور میں 2 مرد اور 2 عورتیں یعنی 2 خادم اور 2 خادمائیں میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر اٹینشن ہو گئے۔ میں پہلے معلوم کر چکا تھا جو نیگرو ملازمہ تھی، اس کا نام ایڈنا تھا، انگریز عورت، ایک طرح سے میری سیکٹری تھی۔ وہ میرے تمام معاملات سے واقف نہیں تھی، لیکن بنگلے میں جو لوگ آتے تھے ان ملاقات کرنا چاہتے تھے، میرے مشورے کے مطابق انہیں ملاقات کا وقت نوٹ کرا دیتی تھی۔ باقی 2 ملازموں کو بھی میں نے ان کے حلیے سے پہچان لیا تھا، ان کی زبان سے پہچان لیا تھا۔ لیڈی سیکٹری نے کہا، سر ناشتے کا وقت گزر چکا ہے، کیا کھانا لگایا جائے؟ میری ایک فرینڈ آ رہی ہے، میں اس کے ساتھ باہر لنچ کروں گا۔ سب نے مجھے حیرانی سے دیکھا۔ کرسٹوفر کبھی کسی لڑکی کو فرینڈ نہیں کہتا تھا، پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ لیڈی سیکٹری نے ذرا مسکرا کر پوچھا، کیا وہ بہت حسین ہے؟ میں نے خشک لہجے میں کہا، مائنڈ یور بزنس، شوفر سے کہو گاڑی تیار رکھے۔ میں بیڈ روم میں واپس آ کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے ایک بڑے سے کاغذ پر سارا آئزک کا نام لکھا، ذائچہ بنانے کے لیے چند خطوط کھینچے، مختلف خطوط کے سروں پر مختلف ستاروں کے نام لکھے، پھر سارا کے نام کے اعداد لکھے تاکہ معلوم ہو میں نے اس کا ذائچہ بنایا ہے اور اس کے متعلق اپنے علم سے بڑی معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ کاغذ طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اسی وقت لیڈی سیکرٹری نے پوچھا، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کیا بات ہے جناب، میں تسلیم کرتی ہوں آپ کی مہمان سے زیادہ حسین نہیں ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آئی، مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر کہا، آپ اس سوٹ میں کتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، دل کھینچا جا رہا ہے۔ تم احمقانہ باتوں سے باز نہیں آؤ گی تو میں چھٹی کر دوں گا۔ جب سے تمہارے ہاں ملازمت کرنے آئی ہوں میرے دل کی چھٹی ہو چکی ہے مسٹر میکی۔ میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ مجھ سے شادی کر لو، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ کیا تم یہی بکواس کرنے آئی ہو؟ میں یہ بتانے آئی ہوں کہ تمہاری وہ مہمان آ چکی ہے، میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ میں جانا چاہتا تھا، اس نے راستہ روک لیا، پھر گہری سنجیدگی سے بولی، اتنا بتا دو مجھ سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں ستاروں کا علم جانتا ہوں، قیافہ شناس ہوں، چونکہ ہمارے ستارے نہیں ملتے اس لیے ہم نہیں مل سکتے۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے شانوں پر سے جھٹک دیا، پھر تیزی سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی لیلا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ہائے کتنی پیاری لگ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہونے میں شاخ گل کے لچکنے کا انداز تھا، اس کے سیاہ بالوں میں ایک زرد رنگ کا پھول یوں کھل رہا تھا جیسے رات کو سورج کل آیا ہو۔ وہ سراپا ناز تھی، شاعرانہ انداز کی حامل تھی، لیکن اس کی دونوں آستینیں خطرے کا احساس دلاتی تھی۔ وہ خواہ کتنی ہی خوبصورت اور بہترین تراشیدہ لباس پہنے، لیکن لباس کی آستین ضرور کلائیوں تک ہوتی تھی، کیونکہ دونوں آستینوں میں وہ خنجر چھپائے رکھتی تھی۔ ان میں سے کسی آستین کا خنجر میرے لیے تھا اور وہ آستین والی باہیں بیروت میں فرہاد کو تلاش کرنے آئی تھی۔ انسانوں کی اس محبت بھری دنیا میں بڑا تضاد ہوتا ہے، جن ہاتھوں میں حنا کی سرخی ہوتی ہے انہی ہاتھوں میں لہو کا رنگ بھی چھلکتا ہے۔ اس نے ایک اور ادائے ناز سے پوچھا، یوں کب تک دیکھتے رہو گے؟ میں نے چونک کر کہا، کانٹے کو کانٹا اور گلاب کو گلاب نہ کہنا کم ظرفی ہے۔ میں اعتراف کرتا ہوں تم بے حد حسین ہو۔ اس نے مسکرا کر پوچھا، صرف حسین؟ ہاں، دور سے اتنا ہی نظر آ رہا ہے، مجھے دیکھنے والے دور ہی سے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ دل عبید کے سراگر سا کہتے ہیں میں جتنی حسین ہوں اتنی ہی سنگ دل بھی ہوں۔ وہ درست کہتے ہیں، ابھی میں تمہارا ذائچہ بنا رہا تھا۔ جب میں کسی سے ملتا ہوں پہلے اس کے حالات معلوم کر لیتا ہوں، اور معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ میرا علم ہے۔ دوسروں سے معلوم کرنے میں دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ تمہارا علم میرے متعلق کیا کہتا ہے؟ یہی کہ اس وقت میں تمہارے ساتھ باہر جا سکتا ہوں، فی الحال خطرہ نہیں ہے، گویا میری ذات سے خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تم عام لڑکیوں سے مختلف ہو، دوہری شخصیت کی مالک ہو، اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ۔ ایسے تو سبھی ہوتے ہیں، انسان کا ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ دوہری زندگی نہیں گزارتے، یعنی سوسائٹی میں خود کو کسی اور نام سے پیش کرتے ہیں اور باطن میں کسی اور نام سے منسوب رہتے ہیں۔ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی، میری طرف گہری ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کہنا چاہتے ہو کہ میرے 2 نام ہیں؟ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، مجھے کیا معلوم کہ تمہارے نام ہے یا نہیں؟ کیا واقعی تم
تمہارا موجودہ نام تمہارے پیدائشی نام سے مختلف ہے؟ وہ جلدی سے بولی نہیں، بالکل نہیں، میرا نام یہی، جب میں پیدا ہوئی تو میرے والدین نے میرا نام سارا رکھا تھا، باپ کی نسبت سے سارا آئزک کہلاتی ہوں۔ تو عجب ہے، میں ذائچے میں کہیں بھی دیکھتا ہوں تو تمہارے ستارے کے ساتھ ایک اور ستارہ برابر چلتا نظر آتا ہے، جیسے تمہارے ساتھ تمہاری ہمزاد ہو، تم کچھ اور ہو اور تمہاری ہمزاد کچھ اور۔ یہ کہتے وقت میں نے ایک ذرا اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا، وہ اندر سے بہت پریشان تھی، بظاہر خود کو پوری طرح سنبھالے ہوئے تھی، مسکراتے ہوئے میرے قریب چلی آئی، جیسے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر چلی آ رہی ہو۔ پھر اس نے کہا، ایسے علم سے بڑا ڈر لگتا ہے، سوچا تھا تمہارے ساتھ کچھ وقت ہنستے بولتے گزاروں گی، لیکن تم سے دور کی دوستی ہی بھلی، تم تو یوں گھبرا رہی ہو جیسے میری دشمن ہو۔ اگر تمہاری دوہری شخصیت ہے تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ مجھے میرے ستاروں نے سمجھایا ہے کہ پچھلی رات کے بعد جو زندگی ملے اسے سنبھل کر گزاروں، کسی پر اعتماد نہ کروں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ میں تم پر اعتماد نہیں کروں گا، لیکن اس سے ہماری دوستی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ میں تمہیں یہ سمجھا دوں کہ جاسوس اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں، یقیناً دوہری زندگی گزارتے ہیں، بظاہر کچھ ہوتے ہیں، باطن میں کچھ ہوتے ہیں۔ کیا میرے ستارے یہ نہیں بتاتے کہ میرے پیشے نے مجھے دوہری شخصیت اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہارے پیشے نے تمہیں مجبور کیا ہو، میں نے کب انکار کیا ہے؟ ستارے ادھوری باتیں بتاتے ہیں، باقی باتیں ہم اپنے اندازے کے مطابق سمجھ لیتے ہیں، اور وہ اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ اے حسن مجسم، تمہارے سلسلے میں وہ غلط ہو جائے تو بڑی حسین غلطی ہوگی۔ آیا ساری گفتگو اس ڈرائنگ روم میں ہوگی یا باہر بھی دنیا ہے؟ باہر بڑی خوبصورت دنیا ہے، بیروت کی دنیا، چلو میں سیر کراؤں، ویسے بھوک بھی لگ رہی ہے۔ ہم وہاں سے نکل کر بنگلے کے باہر جانے لگے۔ میں اس کی سوچ پڑ رہا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اس سے ہوشیار رہنا ہوگا، کم وقت ستاروں کا علم جانتا ہے، میری کیا قسمت ہے۔ میں تل ابید میں رہی اور کرسٹوفر میکی تک پہنچنے کے منصوبے بناتی رہی تو ایزل ہارڈی کا ساتھ ملا۔ وہ روحوں کو قابو میں کرنے کا عمل جانتا تھا جو بعد میں فراڈ ثابت ہوا۔ اوہ خدایا، مسٹر فرہاد پتہ نہیں کیوں مجھ سے رابطہ قائم نہیں کر رہے، کچھ تو میری رہنمائی کرنی چاہیے۔ اگر وہ میرے دماغ میں موجود ہوتے تو ستاروں کا علم جاننے والے کے متعلق میری رہنمائی ضرور کرتے۔ انہیں میرے پاس رہنا چاہیے اور مجھے بتانا چاہیے کہ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس حد تک سوچنے کے دوران وہ میرے ساتھ چلتے ہوئے بنگلے کے باہر آئی۔ باہر پورچ میں ایک بڑی خوبصورت ایئر کنڈیشنڈ کار کھڑی ہوئی تھی۔ شوفر نے دیکھتے ہی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا۔ میں نے دور ہی سے ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جاؤ، تم اپنی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالو۔ وہ ادب سے ہمارے سامنے جھکا، پھر وہاں سے چلتا ہوا اسٹیئرنگ سیٹ کی طرف جانے لگا۔ میں نے لیلا سے کہا، اس کمبخت کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حسن کے قدردان اس کی راہ میں آنکھیں بچھاتے ہیں اور دل کے دروازے کھولتے ہیں، میں تو صرف کار کا دروازہ کھولنا چاہتا ہوں۔ عشق کی ابتدا اکثر خوشامد سے ہوتی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا، پھر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو ذرا کم کیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم بہت دلچسپ ہو، کار میں بیٹھنے کے لیے ذرا جھکنا پڑتا ہے، ذرا بال کھانا پڑتا ہے۔ وہ بھی بال کھا گئی، شاخ گل کی لچک کر سیٹ کی نرم آغوش میں سما گئی۔ انکشاف ہوا کہ کار کا دروازہ اسی مقصد کے لیے مختصر بنایا گیا ہے کہ صنف نازک وہاں تک پہنچتے پہنچتے شاخ گل کی طرح لچک جایا کریں، بال کھایا کریں یا ایسی ادائیں دکھایا کریں کہ رگے شاعری پھڑک اٹھے۔ میں نے دروازے کو بند کیا، پھر دوسری طرف سے گھوم کر پچھلی سیٹ پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم ڈرائیور نہیں کرتے؟ ضرور کرتا ہوں، لیکن ونڈو اسکرین کے باہر راستوں کو دیکھوں یا تمہیں اسٹیئرنگ سنبھالوں یا دل کو؟ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے شوفر سے کہا، یلدیز لا لے چلو۔ وہ حیرانی سے بولی، یہ یلدیز لا کیا شے ہے؟ ایک خالص لبنانی ریستوران ہے، بھوک زور کی لگی رہی ہے، پہلے کھائیں گے پھر سیر کریں گے۔ یوں بھی سیر و تفریح ہو رہی تھی۔ ریستوران پہنچنے تک ہم بیروت کی مختلف شاہراہوں سے گزر رہے تھے، دونوں طرف بلند و بالا عمارتیں تھیں۔ بیروت میں شاید ہی کوئی کہیں ایک منزلہ مکان نظر آئے، لوگ یہاں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، ایک منزلہ مکان نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں 10 منزلہ، 15 منزلہ، 22 منزلہ اور 40 منزلہ تک عمارتیں ہیں۔ ایسی بلند عمارتوں کے سائے میں چلنے والے انسان بالکل ننھے سے خاک میں رینگتے ہوئے کیڑے لگتے ہیں۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ انسان اتنی بلند عمارتیں تعمیر کرتے ہیں اور ان کے آگے خود حقیر نظر آنے لگتے
سکتے ہیں۔ میں نے جس طرح خیال خوانی کے ذریعے کرسٹوفر میکی کے متعلق تقریباً تمام معلومات حاصل کی تھی، اسی طرح بیروت کے متعلق بھی بہت کچھ معلوم کیا تھا، لیکن جس طرح ریسٹورنٹ کا نام لیا یا جس جگہ کو میں جانتا ہوں وہاں تک خود ڈرائیو کرتے ہوئے نہیں پہنچ سکتا تھا، کن راستوں سے گزرنا ہوتا ہے یہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں نے کار ڈرائیور کے حوالے کر دی تھی۔ آئندہ بھی یہی ارادہ تھا۔ کوئی پوچھتا تو یہی کہتا کہ پچھلی رات کے واقعات نے میرے ذہن پر برا اثر چھوڑا ہے۔ میں کچھ عرصے ڈرائیو نہیں کروں گا، آرام کرتا رہوں گا۔ کہیں جانا ہوگا تو پچھلی سیٹ پر آرام سے جاؤں گا۔ لیلا نے بھی مجھ سے یہی سوال کیا تھا، اسے تو میں نے شاعرانہ انداز میں بہلا دیا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔